اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم یہاں پر جس محفل اور مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کا تعلق نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ہے، یعنی اس محفل کی ساری نسبت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہے، اور جس چیز کی نسبت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہو جاتی ہے اس کی عظمت اور شان کو بیان کرنا یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت اگر مکے کے ساتھ ہوئی اللہ نے اس کو عظمت اور شان عطا فرما دی، مدینے کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت ہوئی اللہ نے مدینے کو بھی عظمت اور شان عطا فرما دی۔ یعنی جس چیز کی بھی نسبت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوگی اس کا تذکرہ کرنا یہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے سارے نبیوں کا امام بنا کر بھیجا، اور اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں جتنی بھی نعمتیں دی ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی ہونا ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی ہونا یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے۔ یعنی جو نبیوں کی جماعت تھی اس میں سے بعض نبیوں کی یہ خواہش اور تمنا تھی کہ ہم بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی بن کے آئیں، لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو بن مانگے جو ہے یہ شرف حاصل کر دیا، یعنی یہ شرف عطا کر دیا۔ اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس جماعت کا حصہ ہیں جس جماعت کی بنیاد جس جماعت کو اللہ نے خود چنا۔ یعنی دنیا میں دو جماعتیں ایسی ہیں جن کا انتخاب اللہ نے کیا، ایک انبیاء علیہ السلام کی جماعت، دوسری صحابہ کرام کی جماعت۔ کوئی بھی نبی اپنی مرضی سے نبی نہیں بنتا، نبی کو جو ہے وہ اللہ رب العزت چنتے ہیں۔ یہ نبوت کا سلسلہ اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام سے شروع کیا، اس کا اہتمام جو ہے یعنی اختتام جو ہے اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سر پہ جو ہے وہ ختم نبوت کا تاج رکھ کے کر دیا۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبی آنا تو دور کی بات، اب دنیا میں کوئی صحابی بھی نہیں آ سکتا۔ دنیا میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، ہم میں سے اگر کوئی بندہ زیادہ عبادت گزار ہو، تسبیحات کا پابند ہو، نوافل پڑھتا ہو، ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو، اس کو اللہ کی طرف سے یہ شرف تو مل سکتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں اس کو اللہ ولی بنا دیں گے، لوگ اس کو کہیں گے کہ یہ اللہ کا ولی جا رہا ہے۔ لیکن جو اللہ نے نبوت کا منصب رکھا اور صحابیت کا منصب رکھا اس کو اللہ نے بند کر دیا۔ اب نبی کے مقام تک پہنچنا تو بڑے دور کی بات، یہ جتنے بھی دنیا میں اولیاء اللہ ہیں یہ بھی صحابہ کرام کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔
یعنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے کالے تھے، سانولے تھے۔ جس وقت اسلام قبول کیا نبی علیہ السلام نے ان کو مؤذن مقرر کر دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اذان دیا کرتے تھے تو جس وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچا کرتے تھے، اپنی نکاح کو نبی علیہ السلام کی طرف کر دیا کرتے تھے۔ یعنی وہ جو نگاہ ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، دنیا کے سارے ولی ابدال کتب مل کر اس نگاہ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور انبیاء کی شان تو اللہ نے بہت بڑی رکھی۔ پھر جہاں پر اس انبیاء کی جماعت کے ساتھ آپ علیہ السلام کا تعلق ہے، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی۔ سب سے پہلی جو عظمت اور شان اللہ نے آپ علیہ السلام کو دی وہ نبوت اور رسالت کی تھی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ بھی ایمان لانا پڑے گا مسلمان کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ بھی جو ہے وہ مسلمان کو ایمان لانا پڑے گا۔ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ان نبیوں کے سر پہ جس وقت اللہ نے نبوت کا تاج رکھا وہ نبی بن گئے، یعنی ان کے اوپر وحی آنا شروع ہوگی۔ اب جتنے بھی یہ نبی ہیں ان میں سے بعض نبی وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنا رسول بھی بنایا۔ سارے نبی رسول نہیں، سارے رسول جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی تو ہیں لیکن اللہ کے رسول نہیں، اللہ نے ان کو رسول نہیں بنایا، یہ نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے رسول بھی تھے، یعنی ان کو اللہ نے نبوت بھی دی تھی، رسالت بھی دی تھی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت بھی دی، رسالت بھی دی۔ پھر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شان یہ عطا فرمائی کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو حاکم بنا کر بھیجا، امیر بنا کر بھیجا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے والے تھے۔ اور آپ علیہ السلام جو بھی بات کیا کرتے تھے اور جو بھی بات حضور کی ہے، امتی کے لیے، مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ آپ علیہ السلام کی اس بات کو، اس فیصلے کو تسلیم کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک مسلمان کی شکل میں ایک منافق تھا اور ایک یہودی تھا، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ یہ اپنا جھگڑا لے کر آپ علیہ السلام کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ جو ہے وہ یہودی کے حق میں کر دیا کہ یہودی حق پہ ہے۔ اب یہ جو منافق تھا وہ اس یہودی سے کہنے لگا کہ ہم اپنا فیصلہ حضرت عمر فاروق سے کرواتے ہیں۔ اب یہ اپنا فیصلہ لے کر حضرت عمر فاروق کے پاس گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی تو یہودی کہنے لگا کہ ہمارا یہ فیصلہ آپ سے پہلے آپ علیہ السلام نے کر دیا اور میرے حق میں کر دیا، یہ منافق جو ہے وہ مجھے آپ کے پاس لے کر آیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم یہاں پر بیٹھو۔ حضرت عمر فاروق اندر گئے، تلوار لے کر آئے، اس کا سر قلم کر دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، میں عمر اس کا اس طرح ہی جو ہے وہ خاتمہ کروں گا۔ اب یہ جو منافق تھا اس کے خاندان والے آپ علیہ السلام کے پاس آ گئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی عمر نے ہمارے بندے کو قتل کر دیا اور اس کا کوئی گناہ بھی نہیں تھا۔ ابھی آپ علیہ السلام نے حضرت عمر سے پوچھا نہیں، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، کہ جو عمر کہہ رہے ہیں، جو عمر نے کیا وہ ٹھیک کیا۔ اور اس آیت کا مفہوم یہ ہے
کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ جو آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا وہ اللہ کے ہاں مومن نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فیصلے کو نہ ماننے والے کی گردن اڑا دی۔ میں اور آپ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا ہماری حالت بھی ایسی ہی ہے؟ ہم اپنے معاشرے کے اندر کیا یہی معاملہ کرتے ہیں؟ اگر ہمارا رشتہ دار کسی معاملے کے اندر قابو آ جائے، کیا ہم وہاں رشتہ داری دیکھتے ہیں یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سا حق پہ ہے؟ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنی رشتہ داری کو، اپنے تعلقات کو دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس معاملے سے باہر نکال لیں۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ جو حق میں ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور اگر ہم ناحق بات کرتے ہیں پھر ہم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک شان یہ عطا فرمائی، شان محبوبیت۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کے بھی محبوب ہیں، فرشتوں کے بھی محبوب ہیں، ساری کائنات کے محبوب جو ہیں وہ اللہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بنائے۔ اور اب اس محبوبیت کا تقاضا کیا ہے کہ ایک امتی کو، ایک مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو ہے اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنی بیوی بچوں، جو کچھ مال و دولت اللہ نے اس انسان کو عطا فرمایا ہے ان سب سے زیادہ جو ہے اس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ اگر اس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اتنی محبت نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم، کہ جو بندہ میرے ساتھ اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں۔ مومن بننے کے لیے اس کو اپنی ساری چیزوں سے زیادہ جو ہے وہ رسول اللہ کے ساتھ محبت کرنی پڑے گی۔ اور صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر یہ اتنی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ صحابہ نے کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی۔ جنگ احد کے اندر مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا، اور اسی جنگ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شدید زخمی ہوئے، اور مدینہ طیبہ کے اندر یہ خبر مشہور ہوگی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام شہید ہو گئے۔ جس وقت یہ خبر مشہور ہوئی تو مدینہ میں ایک عورت تھی جس کا نام حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ یہ میدان احد کی طرف نکلی، ابھی یہ جا رہی ہیں، رستے میں ان کو پتہ چلا، کسی نے ان کو بتلایا کہ اس جنگ کے اندر آپ کے والد جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ آگے سے یہ عورت کہتی ہے کہ میں نے تو اپنے والد کے بارے میں نہیں پوچھا، مجھے یہ بتلاؤ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا حالت ہے۔ اب یہ آگے چلی، آگے کسی نے کہا کہ اس جنگ کے اندر آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ آگے گئی، کسی نے ان کو بتلایا کہ آپ کا بھائی بھی اس جنگ احد میں شہید ہو گیا۔ اب آگے گئی تو کسی نے بتلایا کہ اس جنگ کے اندر آپ کا خامد جو ہے وہ بھی شہید ہو گیا۔ ایک عورت کے لیے دنیا میں یہ چار رشتے جو ہیں یہ اس کا سہارا ہوتے ہیں، جو اس کے دنیا میں کام آتے ہیں۔ اس کے اوپر اگر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو یہ اس کا سہارا بنتے ہیں۔ اب اس کے یہ سارے رشتے ختم ہو گئے۔ جس وقت خامد کے بارے میں بات کی تو اس صحابیہ نے کہا کہ میں اپنے سرتاج کے بارے میں نہیں پوچھ رہی، بلکہ میں تو اس سرتاج الانبیاء کے بارے میں پوچھ رہی ہوں جس کے سر پہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج رکھا۔ اب ایک صحابی نے کہا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اب یہ صحابیہ کہتی ہیں کہ مجھے آپ کی بات پہ یقین ہے، لیکن میرے دل کو قرار اس وقت آئے گا جس وقت میں اپنی آنکھوں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کر لوں۔ اب خود جا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، اور اللہ کے نبی نے جس وقت اس صحابیہ کو دیکھا، اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ اس کے خاندان کے 4 افراد شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی اس کو دلاسا دینے لگے۔ یہ صحابیہ کہتی ہے اللہ کے نبی مجھے کسی بات کی فکر نہیں،
میں نے آپ کو دیکھ لیا، آپ کی زیارت کر لی تو میری ساری مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ نے دور کر دی۔ یعنی صحابہ اکرام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے ساتھ اتنی محبت کیا کرتے تھے۔ چوتھی شان جو اللہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کی، وہ آپ کے سر پہ اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا تاج رکھا۔ خاتم النبیین اللہ نے آپ کو بنا کر بھیجا۔ اب یہ جو خاتم النبیین ہیں، جو یہ ختم نبوت کا تاج اللہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سر پہ رکھا ہے، اب جو اس کو اتارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی کر رہا ہے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سے ہے۔ اللہ نے سارے نبیوں کو، جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ان سارے نبیوں کو جتنے وصف، جتنے کمالات، جتنی شریعتیں اللہ نے دی تھی، وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات میں جمع فرما دی تھی۔ اب یہ جو ختم نبوت کا منکر ہے، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مان رہا، وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار نہیں کر رہا، بلکہ جس جماعت کا انتخاب اللہ نے کیا اس ساری جماعت کی نبوت کا انکار کر رہا ہے۔ کیوں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صفات اور کمالات دیے تھے، وہ سارے نبیوں کے کمالات اور صفات تھی۔ ان سارے کمالات کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سارے نبیوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اب جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی کر رہا ہے۔ اور گستاخ کے ساتھ مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے ساتھ مسلمان کو کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ ہر قسم کا اس کے ساتھ مسلمان کو تعلق ختم کر دینا چاہیے۔ اور صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے اندر ایک یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، برا بھلا کہا آپ کو۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ تم کو کیا ہو گیا؟ یہ فلاں بندہ جس کا نام کعب بن اشرف یہودی ہے، یہ میری گستاخی کر رہا ہے، تم میں سے میرا کوئی بدلہ کیوں نہیں لے رہا؟ اب وہاں پر ایک عاشق رسول بیٹھا ہوا تھا۔ ہم بھی اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں۔ ہم نے عشق اس چیز کو سمجھ لیا کہ صرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کر دی، اس کے مقابلے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں جس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا، اس کو ہم نہیں اپناتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اتنے خوبصورت تھے، حضور ایسے تھے، حضور نے ایسی زندگی گزاری۔ لیکن چاہیے تو یہ تھا کہ عشق کا حق تو یہ ہے، بندہ عاشق اس وقت بنتا ہے جس وقت وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے گا۔ اب صحابہ کرام جو تھے وہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے عاشق تھے، اور وہ عشق کا صحیح حق ادا کرنے والے تھے۔ اب یہ صحابی بیٹھے ہوئے جن کا نام عبداللہ بن عتیق، بعض روایت کے اندر محمد مسلمہ بھی آتا ہے، یا ایک کا نام ابو رافع بھی آتا ہے۔ یہ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے نبینا تھے۔ دن میں اللہ کے نبی نے یہ بات کی، یہ مسجد میں اندر تشریف لے گئے، وہاں جا کر سجدے میں رونے لگ پڑے۔ اے اللہ، میں نہ جنگ بدر میں شریک ہوا، نہ میں جنگ احد میں شریک ہوا، اے اللہ یہ کام مجھ سے لے لے، جس نے میرے نبی کی گستاخی کی ہے تو مجھے اتنی ہمت دے دے کہ میں اس کا سر قلم کروں۔ اب یہ وہاں سے اٹھے، انہوں نے پتہ کیا کہ یہ کعب بن اشرف کہاں پر رہتا ہے، اس کے محل میں اس کے گھر کے قریب چلے گئے۔ اب وہاں سے کسی طریقے سے اندر داخل ہوئے، وہاں سے لوگوں سے پوچھا کہ یہودیوں کا سردار کعب بن اشرف کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتلایا کہ وہ فلاں کمرے کے اندر ہے۔ اب یہ نبینا صحابی وہاں پر چلے گئے، چھپ کر بیٹھ گئے۔ جس وقت رات ہوئی، جیسے انسان خراٹے لیتا ہے
انہوں نے ان خراٹوں کی آواز سے یہ محسوس کیا کہ کعب بن اشرف فلاں جگہ پہ سویا ہوا ہے۔ اب وہاں جا کر خنجروں کا وار کیا، اس کو قتل کر دیا۔ اب جس وقت یہ قتل ہو گیا، وہاں سے فوراً نہیں آئے، ایک جگہ پر چھپ کر بیٹھ گئے کہ جس وقت تک مجھے یقین نہیں ہوگا کہ یہ آپ علیہ السلام کا گستاخ واصل جہنم ہو گیا یا نہیں ہوا، جب مجھے یقین ہوگا تو میں یہاں پر سے جاؤں گا۔ اب صبح جس وقت ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، یہودیوں تم کہاں گئے؟ ہمارے سردار کو کسی نے قتل کر دیا۔ اب یہ وہاں سے نکلے، چھلانگ لگائی، آ کر مسجد میں آرام سے بیٹھ گئے۔ میں اور آپ دین کا تھوڑا سا کام کر لیں، ہم ہر ایک کے آگے اس کے گن گاتے ہیں کہ میں نے مسجد کو اتنے پیسے دے دیے، میں نے فلاں جگہ پہ غریب کی اتنی مدد کر دی، یا میں نے اتنے حج کیے، یا میں نے اتنے عمرے کیے۔ اب یہ صحابی رسول اتنا بڑا کام کر کے آ رہے ہیں، اور اس کام کرنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے جنت کی ضمانت دی کہ جو اس یہودی کو قتل کرے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب یہ صحابی رسول وہاں سے آ کر آرام سے جس جگہ سے اٹھے تھے وہیں پر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، صحابہ نے دیکھا کہ حضور کے اوپر وحی آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عبداللہ بن عتیق کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ وہ بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، اللہ نے وہ عبداللہ بن عتیق کو وہ جنت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ یہ جنت اللہ نے کس وجہ سے عطا فرمائی؟ کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کا دفاع کیا، نبی علیہ السلام کی نبوت کا دفاع کیا۔ اب یہ جو ختم نبوت ہے، عقیدہ ختم نبوت، یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ماننا فرض ہے، اس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح نبی علیہ السلام کو بھی اللہ کا آخری نبی ماننا یہ مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا تو پھر وہ مسلمان نہیں۔ اور اس عقیدے کا تحفظ کرنا، اس کی کتنی اہمیت ہے، اللہ نے قرآن مجید کی متعدد آیات کے اندر اس کا تذکرہ کیا، آپ علیہ السلام کی متعدد احادیث کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ پہلے لوگ جو تھے، یعنی مشہور واقعہ ہے حضرت زید بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس دور کے اندر، یعنی نبی علیہ السلام کے دور کے اندر بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ تابعین کے دور کے اندر ایک واقعہ ایسا ملتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ خولانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی تھے، یہ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر موجود تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی زیارت کا شرف ان کو نہیں ملا، لیکن مسلمان یہ ہو چکے تھے، اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ یمن کے علاقے کے یہ رہنے والے تھے۔ وہاں پر ایک بدبخت نے، جس کا نام اسود انسی تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ اب اس آدمی نے حضرت ابو موسیٰ خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس بلایا، بلا کر کہنے لگا کہ جس طرح تو آپ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے، اس طرح مجھے بھی نبی مان۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ میں نے اور آپ نے یہ بات سنی ہوئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ کے اندر ڈالا تھا، اللہ نے اس آگ میں سے ان کو صحیح سلامت نکال لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ لیکن تابعین کے دور کے اندر یہ مثال حضرت ابو موسیٰ خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر آتی ہے۔ اب جس وقت انہوں نے انکار کر دیا، اب اس نے آگ جلائی، ابو موسیٰ خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس آگ کے اندر ڈالا گیا۔ جس طرح اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کی تپش کو بے اثر کر دیا تھا، اس طرح اس عاشق رسول کے لیے بھی، جس کا نام ابو موسیٰ خولانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کے لیے بھی اللہ نے اس آگ کو جو ہے وہ بے اثر کر دیا۔ اب جس وقت وہاں کے لوگوں نے دیکھا، اسود انسی نے بھی دیکھا کہ یہ کیا ہوا،
ہمارے لوگ تو ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اس کو جلا وطن کر دو۔ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا ہوتا ہے، جو حضور کا خادم ہوتا ہے، جو نوکر ہوتا ہے، اس کا دل اور کہیں جانے کو نہیں کرتا۔ اگر اس کے اپنے علاقے والے، اپنے ملک والے اس کو اپنے ملک سے نکال دیتے ہیں، پھر وہ مدینہ طیبہ ہی جاتا ہے۔ ابو موسیٰ خولانی رحمۃ اللہ نے اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو اپنے ساتھ لیا، مدینہ طیبہ پہنچ گیا۔ صحابہ نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ذکر و اذکار میں مصروف تھے۔ یہ مسجد میں داخل ہوئے، انہوں نے اونچی آواز سے سلام کیا۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا اور دیکھ کر انہوں نے فوراً نماز کی نیت باندھ لی۔ اب حضرت عمر فاروق ان کے قریب آگے، ان کو دیکھنے لگ پڑے۔ جس وقت نماز سے یہ فارغ ہوئے، پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے؟ حضرت ابو موسیٰ خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں یمن کے علاقے صنعا سے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ہم نے ایسے سنا کہ وہاں پر ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، ہمارا ایک ساتھی تھا، اس نے اس کی بات کو نہیں مانا اور اس نے اس کو آگ میں ڈالا، آگ نے اس کے اوپر اثر نہیں کیا، کہ آپ نے اس شخص کی زیارت کی ہے؟ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے، آگ نے اس کے اوپر اثر نہیں کیا۔ اس نے، حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ آدمی آپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عمر فاروق ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے میری زندگی میں وہ آدمی دکھا دیا جس طرح آپ نے ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا تھا، اور اس نے ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے اللہ آپ نے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ آگ کو بے اثر کر دیا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ عمر فاروق نے اس کی زیارت کر دی۔ یعنی جو بھی بندہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جس طرح بھی محبت کرتا ہے، ہر چیز کا اس کو دفاع کرنا پڑے گا۔ آج بھی جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی، دین کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کی ساتھ محبت بھی کرے گا، اس کا تحفظ بھی کرے گا، اللہ کی ویسے ہی مددیں اب بھی آ سکتی ہیں۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ دین کی خدمت کر رہا ہے، اگر وہ حدیث پڑھا رہا ہے وہ دین کی خدمت کر رہا ہے، اگر وہ قرآن مجید پڑھا رہا ہے وہ دین کی خدمت کر رہا ہے، اگر وہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے وہ دین کا کام کر رہا ہے۔ لیکن ان سارے کاموں میں سے جو سب سے افضل اور اعلیٰ کام ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا۔ اور جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت محفوظ ہوگی تو ہمارا سارا دین محفوظ ہوگا۔ اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کی حفاظت نہ کی گئی تو ہمارا سارا دین بھی محفوظ نہیں۔ اب دیکھیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر 3 بندوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک مسیلمہ کذاب، دوسرے کا نام طلحہ اسدی، ایک عورت تھی جس کا نام سجا تھا، اس نے بھی کہا کہ میں نبی ہوں۔ اب یہ جتنے بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا انکار نہیں کیا کرتے تھے۔ مسیلمہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی نبی مانتا تھا، لیکن وہ یہ کہتا تھا کہ میں بھی نبی ہوں۔ یعنی جو اللہ نے ختم نبوت کا تاج آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سر پہ رکھا تھا، یہ مسیلمہ نبوت کا دعویٰ کر کے اس ختم نبوت کو، تاج کو اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی طرح یہ طلحہ اسدی تھا، یہ جو عورت تھی یہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کو بھی مانتے تھے اور ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ ہم بھی نبی ہیں۔ اسی طرح آج کے دور کے اندر، جس طرح اس دور کے اندر امتیوں نے ان جھوٹے نبیوں کا خاتمہ کیا تھا، آج کے دور کے اندر بھی جو ایک قادیانی ہے، یہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری آپ کی مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ختم نبوت کا تحفظ کریں، اس کا دفاع کریں،
چاہے وہ مالی شکل میں ہو، جانی شکل میں ہو، وقت کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی کوئی انسان جو ہے اس کا تحفظ کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور جملہ فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے 1 گھنٹہ بھی ختم نبوت کا کام کیا، اس کو قیامت والے دن ضرور بھی ضرور جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور اب دیکھیے ہمارے پاس کتنا وقت ہے، کتنا اللہ نے مجھے اور آپ کو ٹائم دے رکھا ہے۔ اب کل 7 ستمبر ہے، اس دن جو ہے ہمارے ملک پاکستان کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، یعنی قادیانیوں کو گستاخ قرار دیا گیا۔ قادیانی جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے تھے۔ اسی کے مد مقابل جو ہے علماء نے ہر دور کے اندر جو ہے وہ تحریکیں چلائی، ہر دور کے اندر جو ہے اس کا تحفظ کرنے کی کوششیں کی۔ اب مجھے اور آپ کو بھی زندگی میں یہ موقع مل رہا ہے، اسی ایمانی جذبے کے ساتھ، یعنی کل کو میرا اور آپ کا نام بھی جو ہے وہ عاشق رسول کے اندر آ جائے۔ کل جو مدینہ چوک سے ریلی نکلے گی اس کے اندر صرف میں اور آپ یہ نہ سوچیں کہ فلاں چلا جائے گا، فلاں چلا جائے گا، یا ہمارے گھر میں سے فلاں کی میں ڈیوٹی لگا دیتا ہوں وہ چلا جائے۔ ہر کوئی بندہ یہاں پر جتنے بیٹھے ہوئے ہر ایک یہ نیت کرے کہ میں اس ریلی کے اندر ضرور شریک ہوں گا، اور اس نیت سے شریک ہوں کہ اس میں شریک ہونے کی وجہ سے اللہ قیامت والے دن مجھے اور آپ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عطا فرمائیں گے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور پھر اپنے ساتھ جو ہے اپنے ارد گرد رہنے والے، جو آپ کے گھروں میں رہنے والے آپ کے بھائی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، یہ آپ کے جن کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کو ضرور اس ریلی کے اندر لے کر آئیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔